زاہد سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ سی ٹی ڈی کی تحقیقات میں کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. پارکوں سے تیل چور کرنے کے جو معاملات ہیں کوئی نئے نہیں ہیں، کافی سالوں سے یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں، اور ایک منظم طریقے سے ایک گروہ ہے، مافیا ہے، جن کی مدد کے لیے مختلف سرکاری اور مختلف اداروں کے اہلکار جو ہیں ان کی مدد کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اربوں روپے مالیت کا تیل ہمیشہ چوری ہوتا رہا ہے. اب اس وقت جو ہے مجموعی طور پر 3 جو مقدمات درج ہیں، 2 مقدمات بن قاسم ٹاؤن کے ہیں اور ایک دادو ضلع کا ہے، وہ سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا ہے. اور اس کی جانب سے جب تحقیقات کی گئی اور ان معاملات کو دیکھا گیا تو اس پہ اتنے انکشافات سامنے آئے کہ اس میں بڑی جو ہے مافیاز اس میں ملوث ہیں. ابتدائی تحقیقات میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ جو 8 پولیس اہلکار ہیں، جس میں انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز اور ASI لیول کے افسران ہیں، وہ اس میں ملوث ہیں، جو مختلف تھانوں میں تعینات ہوتے ہیں، وہ اس تمام چوری کے معاملے میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں، ان ملزمان کی مدد کرتے ہیں. ان کو بلیک کمپنی کے حوالے کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے کہ تاکہ وہ بلیک کمپنی میں ہو. ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بنایا گیا ہے. سزا یافتہ جو اہلکار ہوتے ہیں، جو افسران ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کمپنی رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ دن پہلے بھی دادو میں کارروائی کی گئی. دادو کی جو مقدمہ تھا اس کے حوالے سے کارروائی کی گئی. کراچی سے 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. ان ملزمان پر دہشت گردی کی دفعات اور سرکاری اور ریاستی عملات کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا. جو وہ دادو کے مقامی لوگ ہیں جو مختلف جو ہے طریقوں سے تیل چوری کرواتے ہیں اور وہ پھر مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں. اب کچھ دن پہلے ایک معاملہ سامنے آیا، کوئی 20-25 دن پہلے ایک FIR سی ٹی ڈی کی جانب سے ایک کلعدم تنظیم پر وہ ملزم بھی گرفتار کیا گیا. ایک FIR بھی درج کی گئی اور اس ملزم کی جانب سے بھی ایک ایسے انکشافات سامنے آئے کہ یہ جو تیل چوری کے جو پیسے ہیں وہ ان کلعدم تنظیموں کے پاس جا رہے تھے، جو ایک انتہائی الارمنگ کنڈیشن ہے کہ کیونکہ اربوں روپے کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ صوبائی وزیر داخلہ یا IG سندھ پولیس نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ اب جو ان معاملات کی جو تحقیقات ہے وہ سی ٹی ڈی کا حوالے کی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل معاملات کیا ہے. زاہد، سی ٹی ڈی کی جانب سے FIA کو خط بھی لکھا گیا تھا، تو اس خط کی تحقیقات اب کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل. سی ٹی ڈی نے یہ خط لکھا FIA کو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت، قوانین کے تحت آپ ان ملزمان تقریباً جو 16 افراد ہیں جن کی فہرست بھی ان کے حوالے کی گئی ہے کہ ان کے جو دیگر اثاثے ہیں جو انہوں نے ان پیسوں سے جو جائیدادیں حاصل کی ہیں ان کی آپ تحقیقات کریں. کیونکہ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے شہید بیرازیر آباد میں، کراچی کے بن قاسم ٹاؤن میں، گلشن حدید میں اور مختلف علاقوں میں پراپرٹیز اربوں روپے کی حاصل کی ہوئی ہے، جس میں زرعی زمینیں ہیں، بنگلوز ہیں اور بھی جو کمرشل پلاٹس ہیں یا اور کوئی معاملات ہیں وہ بھی ان کی ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوئے تھے. جس کے بعد انہوں نے FIA کو کہا ہے اور ذرائع نے بتایا کہ FIA کی جانب سے بھی تحقیقات کی گئی ہے، اس میں بھی کافی معاملات سامنے آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دن میں جو ہے کوئی بڑی خبر بھی سامنے آ جائے. اس حوالے سے FIA سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور ترجمان کو بھی کہا تھا کہ اس کے متعلق ہمیں کوئی آفیشیل ورژن دے دیں، جو اس وقت تک سامنے نہیں آ سکا ہے، اور اگر آئے گا تو ہم ضرور اس میں مینشن کریں گے. تو یہ معاملات ہیں اور اتنے بڑے معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ تیل چوری کے معاملات جو سامنے آئے. کوئی درجنوں مقدمات درج ہوئے ہیں اس وقت تک، مگر اس کے باوجود بھی یہ تیل چوری کے معاملات رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ سی ٹی ڈی اس معاملے کی تحقیقات کرے تاکہ حقائق کا پتہ چلے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو بالکل زاہد، اسی معاملے کو مزید جانیے. ہم نے رابطہ کیا ہے عرفان بہادر سے جو کہ SSP سی ٹی ڈی ہیں، اور ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے ہم اپنے ناظرین کو سناتے ہیں. سی ٹی ڈی کو FIR جو ہے وہ منتقل کی گئی تھی، جس میں کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی نے اس انویسٹیگیشن کو تھورولی کیا اور ڈیپ روٹڈ جو ہے نا یہ انویسٹیگیشن کی گئی، جس میں ایک انتہائی منظم گروہ جو ہے وہ سامنے آیا، جو آلریڈی اس میں سے کچھ ممبرز اس کے گرفتار تھے اور باقی کچھ ممبرز پھر سی ٹی ڈی نے گرفتار کیے اور ابھی کچھ لوگ اس میں مفرور بھی ہیں. یہ ایک بڑا گینگ تھا جو سندھ کے مختلف تھانوں کی حدود میں، جہاں سے ہماری یہ پارکوں کی لائن جاری ہے، اس کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ کلیمپ لگاتے رہے ہیں، مختلف ادوار میں وہ لگاتے رہے ہیں
اور منظم طریقے سے یہ وہاں پہ وہ تیل اس لائن میں سے وہ چوری کرتے رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کمپنی کے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو اس میں ہم نے چالان بھی کیے ہیں، پوائنٹ آؤٹ بھی کیے ہیں۔ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ آج پریشر نہیں ہے، اس دوران وہ کلیمپ لگتا تھا، اور کلیمپ لگنے کے بعد وہ پھر چند منٹوں میں ہی ایک جیسی وہ اس میں سے پریشر گزرتا تھا تو وہاں پہ وہ سرکاری وہ جو لائن گزر رہی تھی اس میں سے وہ پھر وہ تیل نکالتے تھے، اور نکال کے ٹینکر بھر کے اور پھر وہ آگے مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے زاہد، عرفان بہادر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ منظم گروہ منظم طریقے سے یہ کام کر رہا تھا اور کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ تو تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی بتائیں کہ یہ کون سی لائنیں ہیں اور کہاں سے، مطلب کون سے علاقے ہیں جو تیل چوری کا مرکز ہیں؟ دیکھیں یہ جو لائن ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان، حکومت پاکستان اس کا حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ہے اور ابوظہبی کی جانب سے جوائنٹ یہ معاملہ ہے جو تیل کے حوالے سے سپلائی جاری ہوتی ہے۔ 60% شیئر جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ہوتے ہیں، باقی 40% جو ہے وہ ابوظہبی کی ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اس کے ذریعے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ پارکو کا یہ جو نیٹ ورک ہے کراچی سے شروع ہو کر لاہور کے قریب ماچی تک جاتا ہے۔ 2000 کلومیٹر پر یہ جو پائپ لائن ہے وہ مشتمل ہے۔ بنیاد جہاں سے کراچی سے یہ معاملہ شروع ہوتے ہیں تو دو جگہیں ہیں کراچی میں، جو کہ ایک کیمانٹ ٹاؤن ہے اور دوسرا ملیر بن قاسم ہے۔ دو الگ گروہ ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، وہاں سے تیل چوری ہوتا ہے۔ ایک ڈیفینس 26 اسٹریٹ میں ایک بنگلو ہے، جو اس بنگلو کے نیچے سے وہ لائن جاتی ہے، تو اس بنگلو کی اربوں روپے مالیت بولی لگا کر وہ بنگلو خریدا جاتا ہے، یا اس لائن سے کے نیچے جس طرح سے جو ہے وہ لائن جاتی ہے تو وہ ایریا جو ہے وہ وہاں پہ خریدی جاتی ہے۔ اب جو ہے بنیادی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو معاملات ہوتے ہیں 5 فیکٹرز اس میں شامل ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پوائنٹ آؤٹ کریں جس جگہ سے یہ لائن جا رہی ہے اس جگہ کو وہ رینٹ پر حاصل کرتے ہیں، کسی اچھے جو وہاں کا جو لوکل کوئی آدمی ہوتا ہے، کوئی شخصیت ہوتی ہے، اس کو انوالو کرتے ہیں۔ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ رینٹ پہ لے کر ان کے حوالے کر دینا ہے، پھر یہ باؤنڈری وال دے کر وہ فیل یہ کراتے ہیں کہ کسی کھاد کی جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی گندم وہاں پر اسٹاک کر رہے ہیں، کوئی گودام وغیرہ کی چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے، پٹرالر وغیرہ اس چیز کو لے کر آتے بھی ہیں ادھر لوگوں کو دکھانے کے لیے محسوس ہو کہ وہاں پر جو ہے نا اس طرح کا کوئی کاروبار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے باؤنڈری وال دے کر جو ہے دوسرا جو گروپ ہے وہ اپنی کاروائیاں شروع کر دیتا ہے، وہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کی جو ہے سرنگ بنانے والا، وہ 1 لاکھ روپیہ ایک دن کا چارج کرتے ہیں، اور کیماڑی کے قریب ایک ان کا جو ٹھیکیدار ہے جو اس قسم کے مزدور فراہم کرتا ہے، 3 سے 4 ایکسپرٹ مزدور ہوتے ہیں جو یہ سرنگ لگاتے ہیں، اس لائن تک پہنچتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے دن تک وہ ان کی جو ہے اگر کھدائی جاری رہتی ہے تو وہ جا کے ان لائن تک ان کو تک پہنچا دیتے ہیں، پھر ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرے گروپ کا کام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کلپ لگانے والا۔ وہ ایک ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو کراچی کے اندر بھی مانے جانے ہیں، جو اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کلپ جو ہے کون لگاتا ہے، اور اس کلپ لگانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس لائن سے تیل جا رہا ہے یا اس وقت پائپ لائن بند ہے۔ اس میں کچھ پارکوں کے جو اندر کے ملازمین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں، تاکہ ان کو پتا بھی ہوتا ہے، یا ان کی ایسی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو پتا چلتا ہے کہ اب اس میں لائن کی سپلائی بند ہے، اور پھر وہ جا کے کلپ لگا لیتے ہیں، کیونکہ کلپ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتے۔ پھر چوتھے گروپ کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چوتھا گروپ جو ہے ٹرانسپورٹیشن ارینج کرتا ہے، جتنی گاڑیاں ہیں وہ نکالتے ہیں، کیونکہ 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ 40 سے 50 ہزار لیٹر جو ہے وہ گاڑی وہاں سے وہ نکال لیتے ہیں، بھر جاتی ہے۔ تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے جس میں وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ہے رات کے ٹائم پہ یا کوئی مخصوص ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ ٹینکرز بھرتے ہیں اور پھر وہ سپلائی کرتے ہیں۔ 5ویں گروپ کا جو کام ہوتا ہے وہ مختلف پیٹرول پمپ سے وہ کوارڈینیشن کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ تیل ہے، اور مارکیٹ داموں سے کم دام میں آدھی قیمت میں ان کو جب یہ تیل ملتا ہے تو پھر وہ ان سے لیتا ہے، پھر وہ کلیکشن کر کے وہ بندہ سب میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اور اس میں ایک کیونکہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو ایک انویسٹر بھی ڈھونڈا جاتا ہے جو پیسے خرچ کرتا ہے۔ پھر جب وہ معاملات مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو پھر ان کے اپنا حساب پتی ہوتا ہے، انویسٹر کا بھی ہوتا ہے۔